علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رضی اللہ تعالی عنہ محمد ما هو عہدہ اللہم صلی اللہ علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی اللہ علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی اللہ علی محمد فی آخر کلامنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں قسم اٹھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور معافی سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں چونکہ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جن سے میں راضی ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے تھے، ان میں پیچھے منطق، ان فلسفہ یا رجحان یا کلچر یا ثقافت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ صرف حضور کے فرمان پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قسم کھائی تو ان میں سب سے زیادہ عمل تھا صحابہ کرام میں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابی رسول ہے، آپ نے ایک تھوڑی سی خواہش کا اظہار فرمایا، میں نے شاید پہلے روایت سنائی تھی، آپ چاہتے تھے کہ فلاں جو کھجور ہے وہ خرید کر صدقہ کر دی جائے، اذن عام ہو، ہر بچہ اور ہر غریب اس سے کھجوریں کھا سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایک صحابی تھے، ان کے بچے وہاں سے کھجور نیچے گری چنتے تھے، تو جو مالک تھا وہ تھوڑا سخت تھا اور منافق ٹائپ کا تھا، وہ ان پر سختی کرتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، انہوں نے شکایت کی تھی، تو آپ نے ان کو آفر کی تو اس نے آفر ٹھکرا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسی نے آفر کی ٹھکرا دی۔ جب آپ کی خواہش اور تمنا کا صحابی کو علم ہوا یا رسول اللہ میں یہ خرید دوں، میں یہ سودا کر دوں، آپ نے جب میں بالکل کر دیں بھائی۔ آپ اندازہ کریں وہ صحابی رسول یہ مخلص ہیں اور پہنچ گئے بھائی یہ سودا کرتے ہو۔ اب اس نے سمجھا کہ شاید یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے مجھ تک بات پہنچی ہے، یہ بھی ایسے ہے۔ اس نے کہا بھائی میں فلاں باغ ہے 500 پلس تقریباً 600 کھجوریں ہیں، وہ دینا چاہتا ہوں اس ایک کھجور کے بدلے میں، اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں۔ اس کی تو رال ٹپکنے لگ گئی کہ پورا باغ ایک طرف ہے، کھجور ایک طرف، وہ باغ بڑھیا، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی کھجوریں، تو وہ سمجھا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں یا یہ آزما رہی ہیں یا یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر ہے، وہ پہلے یقین نہیں کیا، اس نے کہا سیریس ہے ہم، بالکل میں سیریس ہوں، دینا چاہتے ہیں میں بالکل دینا چاہتا ہوں، یہ سودا کرنا چاہتے ہیں میں بالکل۔ اب صدر منافق تو تھا لیکن اتنا پاگل تو نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا۔ اب ایک کھجور کے بدلے میں پورا باغ دے کر پھر بھی وہ نعرہ لگا رہے میں کامیاب ہو گیا، کیوں؟ میرے نبی کی خوشی تھی پیچھے، اس نے اپنی خوشی نہیں دیکھی، اپنے بچوں کا مستقبل نہیں دیکھا اور اپنی چاہت اور تمنا کو بھی نہیں دیکھا اور نہ وراثتی احکام کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا اور اپنا سارا باغ وقف کر دیا، حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، تب اللہ نے گارنٹی دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے جنتی ہیں۔ ایسے نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو گھمنڈ تھا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جیسی یا ان سے تھوڑی سی زیادہ محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یا تو ان جیسی ان کے ٹکر کی محبت کرتا ہوں اور یا ان سے تھوڑی سی اوپر محبت کرتا ہوں نعوذ باللہ، اور ایسا ممکن نہیں تھا۔ خواب میں دیکھتا ہے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں، خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، یاد رکھیے گا بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ شیطان کا وہ نہیں ہوتا؟ شیطان کو خواب میں صرف ایک ہستی کی شکل بنانے کی اجازت نہیں ہے،
خواب میں وہ آ سکتا ہے ہر ایک کی، بڑے سے بڑے آدمی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا مقرب، بڑے سے بڑا پرہیزگار، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے کہ حضور کی شباہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا سکے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی خواب میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے، اس کے لیے کوئی چیز یہ وہ نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتے شیطان کا۔ تو خیر اب ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تانگے پر، گھوڑا تانگا، اس پر سوار ہیں اور چڑھائی پر تانگا جا رہا ہے۔ اب چڑھائی پر تھوڑا سا پھسلا گھوڑے کا تو پیچھے واپس، جس طرح کم بیک۔ اب قریب تھا کہ اللہ نہ کرے کہ تانگا کلٹی ہو جائے، یہ اس کو ڈر تھا۔ اب یہ جو خواب دیکھ رہا ہے اور اس کو گھمنڈ یہ تھا کہ میں صحابہ کی ٹکر کی محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں۔ اب یہ بھاگا دوڑا، پتھریلی زمین سے بڑے بڑے پتھر ڈھونڈنے لگا کہ میں تب پتھر اس ویل کے، اس پہیے کے نیچے دے دوں تانگے کے، تاکہ یہ رک جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ تھا بھی سچا، لیکن یہ پتھر ڈھونڈنے لگا، دور سے صحابی رسول نے دیکھا، آیا اور اس نے اپنا جسم سارا دھڑ اس کے آگے کھڑا کر دیا، تاکہ وہ اس کی جو ویل تھے، اس کے پہیے تھے، جام ہو گئے، رک گیا۔ تب اس کا ماتھا ٹھنکا اور جاگ بھی گیا کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں جیسی ہستی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ میرے بس میں ہے۔ اللہ نے وہ مادہ ہی ختم کر دیا۔ اب کے دور میں اللہ نے وہ مادہ ہی ختم کر دیا کہ صحابہ کی ٹکر کا کوئی محبت کرے یا حضور کی اتباع میں اتنا ہی جائے جتنا صحابہ کرام گئے، یہ مادہ ہی ختم ہو گیا، وہ مائیں ختم ہو گئی، وہ ککھ بھی نہیں رہی جو ان جیسے بچے جنا کرتی تھیں، وہ ختم ہو گیا، اللہ نے وہ مادہ ہی ختم کر دیا۔ صرف وہی ہستیاں تھیں جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تو میرے عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، صحابہ کرام جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، مال کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نا، صحابی رسول ہے، بیٹا شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، خاوند شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں۔ پوچھتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں نا؟ اسے یہ غم نہیں ہے بیٹا چلا گیا، یہ غم نہیں ہے شوہر چلا گیا، یہ غم نہیں ہے بھائی چلا گیا، اسے پرواہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی ماں ایسی دکھائے آج دنیا میں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا، وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ ککھ بھی ختم ہو گئی جہاں سے بچے جنم پیدا کرتی تھیں ہماری مائیں، وہ خط سسٹم ہی روک دیا اللہ نے، بس ختم۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان کو نوازا۔ کیا اندازہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اپنے باغیچے میں، باغ میں پرندہ اڑ رہا ہے، اس پرندے کی طرف خیال جاتا ہے، سارا باغ صدقہ کر دیا، سارا باغ، کہ میری نظر پرندے کی طرف کیوں چلی گئی، نماز سے ہٹی کیوں ہے؟ دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی پرہیزگار سے پرہیزگار، اولیاء اللہ کا ٹاپ کا بندہ بھی اس دور میں ایسا نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا، وہ معیار ایسا کم کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دو شرعیہ کی تھی، حضرت وہ جب کوئی چیز خریدتے تو برابر میں ٹکر میں تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ تربوز خریدا تو اس کو دو ٹکڑے کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک تربوز ان کے لیے گھر کے لیے، دوسرا تربوز اس گھر کے لیے، نہیں، ایک کو بھی دو ٹکڑے کرتے تھے، ایک ادھر ایک ادھر۔ کچھ کسی نے پوچھا شادی کے بارے میں، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، میں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب بھی لوگ 100 دفعہ سوچیں گے کہ شادی کریں یا نہ کریں دوسری شادی، یعنی انصاف مشکل ہے۔ اجازت تو ہے 2 شادی 3 شادی 4 شادی، لیکن انصاف مشکل ہے۔ اور اللہ بھی شرط کیا لگاتا ہے؟ 2 شادی کرو اجازت ہے، 3 کرو اجازت ہے، 4 کرو اجازت ہے، لیکن انصاف کرو، جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بات دور کہیں اور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے قسم، مثلا صدقہ کے لیے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، آپ نے قسم کھائی، تو کتنی بڑی گارنٹی ہوگی میرے نبی کی کہ نبی جیسی ہستی آپ بغیر قسم کے کھائیں؟ کیا یہ شک ہو سکتا ہے؟ کیا زیر زبر تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی تردد ہو سکتا ہے بغیر قسم کے میرے نبی کے الفاظ ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، یہ ممکن ہے کسی حد تک، میرے نبی کے الفاظ تبدیل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ تو آپ قسم جس پر کھائیں وہ کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنی بڑی نیکی ہوگی، کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ جس پر قسم کھائے۔ وہ اسرائیلی روایت میں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ جیسے کابر نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو کھانا کم ملتا تھا، کھانا ایک وقت مل گیا، 2 وقت نہیں ملا، تیسرے وقت مل گیا، چوتھے 5 وقت نہیں ملا، یا ایک دن مل گیا دوسرے دن نہیں ملا، یا اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن تھا۔ تو اس نے دعا کی، اللہ میری زندگی کا جتنا رزق ہے مجھے اکٹھا دے دے تاکہ میں ایک دفعہ تو دل بھر کر، جی بھر کر، پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، وہ ایک دفعہ تو کھانا کھا سکوں، باقی تو روزانہ کھانا پورا نہیں ہوتا۔ مثلا میری 4 روٹیاں ہیں تو مجھے 1 روٹی بہت مشکل ملتی ہے، یا 2 روٹیاں ہیں تو آدھی روٹی ملتی ہے، یا ایک دن کھانا میں کھاتا ہوں تو دوسرے دن میں بھوکا رہتا ہوں، اللہ زندگی بھر کا کھانا دے دے پھر مجھے موت دے دے، اس بھوک سے بہتر ہے موت۔ اللہ نے کھانا دے دیا، اب سازر ساری زندگی کا کھانا تو کھانا تھا، اچھا خطا کھانا تھا، جتنا اس نے جی بھر کے پیٹ بھر کے کھایا باقی تقسیم کر دیا۔ اور یہ بات نبی کو بھی بتائی گئی اس دور میں کہ اس شخص کا کھانا رزق پوری زندگی کا اکٹھا مل گیا، اب اس کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب اس نے جو بچا تھا، دیکھو میرے نبی کے الفاظ ایسے نہیں ہیں، اس کے پیچھے بھی 9000 سال کی وہ ہے تاریخ ہے۔ حضرت آدم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 9000 سال ہے، تقریباً 9000 سال کی پوری تاریخ ہے۔ میرے نبی ایسے الفاظ نہیں فرماتے، اللہ کی مرضی سے ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں گندم کی بات کی کہ ایک سٹے میں 70 یا 100 دانے ہوتے ہیں، اس کی مثال صدقے سے بھی اللہ نے جوڑا ہے اس کو، یعنی ایک دانہ دو گے، ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو سٹا نکلتا ہے، اس سٹے پر 70 یا 80 یا 90 یا 100 دانہ نکلتا ہے، تو اللہ نے اس کی مثال دی، اور ایک جگہ پر فرمایا 10 گنا، ایک جگہ پر 70 گنا، اسی طرح مختلف، تو ساری صدقے کی مثال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہی ہے، تو جب اس نے تقسیم کر دیا اللہ نے دوبارہ دے دیا، چونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میں نے شاید واقعہ سنایا تھا، یہ یہیں میمن ہسپتال کے ایک شخص کو ڈاکٹر نے کہا اتنا خرچہ ہوگا تمہارا، یعنی 70,000، آج سے کافی عرصہ پہلے، تو اس نے وہی 70,000 اسی ہسپتال کے عملے میں تقسیم کر دیا جو ڈاکٹر کو دینا تھا، جو ہسپتال دینا تھا۔ اللہ نے اس کو صحت دے دی، طبیعت سمجھنا شروع ہو گئی، اس نے چیک کروایا تو بیماری ختم۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے علاج کروایا؟ اس نے کوئی علاج نہیں کروایا، میں نے جتنا خرچہ یا ہسپتال والوں نے مانگا تھا اتنا غریبوں میں تقسیم کر دیا، اللہ نے بیماری ختم کر دی۔ تو میرے نبی کے الفاظ ایسے نہیں ہیں، اس پر ہندو، اس پر یہودی، اس پر عیسائی بھی یقین رکھتا ہے، لیکن مسلمان صحیح طرح میں یقین نہیں رکھتا۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس، 90% پلس اس نے اپنی چیریٹی میں تقسیم کیا ہوا ہے، اپنی آمدنی کا وہ حصہ۔ آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا، وہ پاگل تو نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین ہے۔ میرے نبی کے الفاظ پر کافر بھی اتنا یقین رکھتا ہے، مسلمان آج کا نہیں رکھتا۔ تو وہ جو کھانا اس نے سارا تقسیم کیا، اللہ نے اس کو دوبارہ دے دیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ قرض ہے، کوئی دوسروں کو دے، اس لیے حدیث میں ہے نا نبی کے وسلم نے فرمایا اللہ بعض لوگوں کو کہیں گے میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا مجھے، بندہ کہے گا یا اللہ تجھے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مستغنی منزہ ہے کھانے سے، کیسے؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرا پڑوسی یا تیرے ساتھ فلاں بندہ تھا، اگر تو اسے کھانا دے دیتا تو ایسے تھا جیسے مجھے کھلاتا۔ تو یہ اللہ کو ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ جب یہ آیت اتری تو کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ اللہ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اللہ پیسے مانگ رہا ہے، اللہ کے بعد ختم نہیں، اللہ کے بعد ختم نہیں ہے، نہ ختم ہو سکتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرضہ جو مانگتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کے لیے کہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کا آپ دیکھیں نا، کسی نے گھر دے دیا، کسی نے دکان دے دی، کسی نے پیسے تک نہیں کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا اعلان کیا مدینہ منورہ میں، تو صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں ایسے جو انصار صحابہ تھے سب کچھ جان، یہاں تک کہ بیوی کو طلاق دے کر وہ بھی کر دیا۔ یہ کیوں تھا؟ میرے نبی کے فرمان پر اندھا یقین کرتے تھے، غیر متزلزل یقین کرتے تھے۔ ہم پھر بھی ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے۔ تو ایسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، یہ یہی سرجانی ٹاؤن کا ہے، میرے یہاں آنے سے پہلے کا ہے۔ ایک صاحب نے خود مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں 10 روپے تھے، تو ہم نے کہا چلو آج اس کو صدقہ دے دیتے ہیں، فقیر آ گیا، اور وہ بیٹی کے پاس تھے، چھوٹی بیٹی کے پاس، میں نے بیٹی کو کہا فقیر کو دے دو، فقیر کو دے دیا، کہنے لگا ایک دور کا رشتہ دار آ گیا،
کہنے لگا یار میں ادھر آیا تھا سرجانی ٹول میں نے کہا چلو ملتا ہوا چلوں. جاتے ہوئے اس نے 500 بہت عرصہ پہلے یا 1000 روپے دے دیا. کہنے لگا مجھے یقین آ گیا کہ میرے نبی کا فرمان ایسا نہیں ہے کہ 10 روپے ہم نے فقیر کو دے دیے, اللہ نے مہمان بھیج دیا جس نے 500 یا 1000 ان دو نوٹوں میں سے کوئی ایک نوٹ دے کر چلا گیا. کہ ہمارے گھر میں 10 کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں, ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے, بھوکے تھے, لیکن اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے اتنے پیسے دے دیے, ہم نے سارے گھر پر کھانا کھا لیا. تو وہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے دوبارہ دے دیا, اس نے پھر تقسیم کر دیا, اللہ نے پھر دے دیا, اس نے پھر تقسیم کر دیا, یہاں تک کہ نبی کو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس نے تو مرنا تھا, یہ تو زندہ ہے. انہوں نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ مجھے قرضہ دے رہا ہے, میں اس کو اتارتا ہوں, پھر دوبارہ قرضہ دے رہا ہے, اس وجہ سے اس کی زندگی بڑھا دی ہے میں نے. تو یہ جو صدقہ دینا ہے میرے نبی کے گارنٹی کے جو الفاظ ہیں, قسم کھا کر فرمائے کہ مال کم نہیں ہوتا, تو اس کے پیچھے فائدہ میرے نبی کا نہیں ہے. میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن تھے, کھجور بچے تھے نا, معصوم سے بچے, کھجور اٹھائی اور کھانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈال کر منہ سے وہ کھجور نکال دی کہ ہم نہ صدقہ کھاتے ہیں نہ زکوٰۃ کھاتے ہیں, نکالو اس کو. آپ نے زبردستی نکلوائی اس کھجور کو. میرے نبی کو تو وہ ضرورت نہیں تھی نہ صدقے کی نہ اس کی, آپ نے تو اپنی اس کے لیے حرام قرار دیا, کبھی زندگی بھر نہیں کھایا کبھی بھی. تو یہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میرے نبی کے لیے نہیں تھا, نہ میرے نبی کے خاندان کے لیے تھا. آپ نے تو اپنے خاندان کو بھی منع کر دیا, اللہ نے حصہ قرار دیا تھا شریعت میں آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے, لیکن صدقہ اور زکوٰۃ نہیں تھا, وہ پاک مال تھا. تو میرے نبی کیا یہ فائدہ نہیں تھا اس میں, ہمارا ہی فائدہ تھا اگر ہم اپنے نبی کے فرمان پر یقین کر لیتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جس ساتھی کی دکان نہ چلتی ہو, کاروبار نہ چلتا ہو, وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے اوپر جادو ہو گیا, لوگ سمجھتے جادو ہو گیا, تعویذ ہو گیا. دنیا کو کوئی بندہ رزق بند نہیں کر سکتا کسی کا.